نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے استاد کا احترام۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ دست معصوم کو لوح قلم دیتا ہے، دست معصوم کو لوح قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو قندیل حرم دیتا ہے۔ باندھتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، باندھتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ جناب صدر، یہ استاد ہے کیا؟ استاد کہتے کس کو ہے؟ استاد تو وہ ہستی ہے جو گمان کو یقین میں ڈالتا ہے، جو پتھروں سے ہیرے تراشتا ہے، جو چشم بصارت کو نگاہی بصیرت عطا کرتا ہے، جو ظلمت کی شبوں میں صورت نکالتا ہے، وہ ہستی جس کے لہجے میں مٹاس، نگاہوں میں شفقت اور روی میں پیار ہوتا ہے، وہ استاد کہلاتا ہے۔ جناب صدر، استاد تو وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ مہردا باز جا کے کہہ دو، کہ مہردا باز جا کے کہہ دو کہ اپنی کنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنی صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ جناب صدر، رشتوں میں سب سے مقدس اور پاکیزہ رشتہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہی مانا جاتا ہے، مگر افسوس کہ شاگردوں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اب استاد کی عزت نہیں کرتے۔ آپ ذرا غور کریں، استاد آپ کا ایک سبق پڑھانے میں کتنی محنت کرتا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی ذمہ داریاں اس کی سپرد ہوتی ہے، اور وہ ساری ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو استاد کی عزت نہ کرے، اس کا احترام نہ کرے، تو شاگرد اپنے استاد کا احترام نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، تو وہ کان کھول کر سن لے، وہ خود ناکامی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کامیابی کبھی ان کا مقدم نہیں بنیں گے۔ جناب صدر، والدین وہ ہستی ہے جو اپنی بچوں کو غرض سے فرض پر لاتی ہے، مگر اساتذہ وہ ہستی ہے جو بچوں کو فرض سے غرض پر پہنچاتی ہے۔ اساتذہ خود بادشاہ تو نہیں ہوتی لیکن بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غم کا تاں چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کا تاں چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت تھی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔